صفحہ نمبر 112 112 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان یعنی حسب و نسب۔ اس میں ایک ویلاگ ہم نے بیان کیا جو تھا سلسلہ نسب سے شروع ہوا تو بنائے خاندان قریش، سلسلہ نسب بنائے خاندان قریش۔ دوسرا تھا کسی، تیسرا تھا ہاشم جو ابھی بیان کیا اس سے پہلے ویلاگ میں، اور اب اگلا نیکسٹ ویلاگ ہے اسی کا ہاشم کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 112۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عبد المطلب کے لفظی معنی ہے مطلب کا غلام۔ عبد المطلب کے لفظی معنی ہے مطلب کا غلام۔ اس لیے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورہ کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک مدت سے اٹھ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی، انہوں نے منت یعنی منت مانگی تھی، جس طرح ایک بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ کام میرا ہوگا تو یہ ہوگا، اسی طرح انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے، یعنی ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ 10ویں بیٹے کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کے نام پر نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو 7 تھیں رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ عبداللہ نے پجاری سے کہا عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام پر قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کے بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقدی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر روسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس عام طور پر مشہور ہیں کہ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے خطاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کا اصلی نام اور ہے یعنی خطاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھا، اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں، فارسی میں بھی آتش رخسار ہے۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام تھا آمنہ، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھیں۔ عبداللہ وہیب
کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا یا انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی سے، جن کا نام حالہ تھا، شادی کی۔ حضرت حمزہ انہی حالہ کی بطن سے ہیں۔ حالہ رشتہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی اور اس بنا پر حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشاہ شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی، یعنی 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملیں۔ ایمن کا اصلی نام برکتہ تھا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے۔